آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ اور کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی اسی کے بارے میں مذمت ہوئی اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ چاہے ہم سیاسی مخالفین ہوں عمران خان صاحب کے، چاہے ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوں، لیکن جو سیاست ہے وہ جانوں اور خون بہا کر نہیں کی جا سکتی پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں پہلے بھی، پاکستان کی تاریخ میں اس کی بہت بھاری قیمت سیاستدانوں نے ادا کی۔ اور کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کی مذمت کی اور واضح طور پر یہ کہا کہ پنجاب حکومت اس کی انویسٹیگیشن اور کسی قسم کا بھی تعاون اگر پنجاب حکومت کو چاہیے تو تمام چیزیں مہیا کرنے کو اور تعاون دینے کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو وزیر اعظم نے ہدایت کی۔ اور اس کے بعد آج 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بڑا اطمینان ہوا ابھی عمران خان صاحب کو دیکھ کر کہ 4 گولیاں بطور ان کے ڈاکٹر کے کہ 4 گولیاں ان کو لگیں، ہڈی ان کی ٹوٹی، اور اس افسوسناک واقعے کے اندر وہ زخمی ہوئے اور ان کا ایک آپریشن بھی غالباً ہوا ہے، لیکن آج کی پریس کانفرنس جو انہوں نے شوکت خانم کے وسائل کو استعمال کر کے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، جیسے خیرات کا پیسہ فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈر کر کے انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جس وقت وہ زخمی ہوں، جس وقت وہ ہاسپٹل میں ہوں تو میں یہ پریس ٹاک کروں، لیکن اتنی جھوٹی کہانی گھڑی جاتی ہے، اس حالت میں بھی اتنا جھوٹ بولا گیا کہ وہ یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ڈرامہ کر کے، یہ تمام جھوٹ بول کر، یہ جھوٹی کہانی بتا کر He can fool all the people all the time۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ عمران خان جھوٹ بولے گا تو وہ اس کو سچ سمجھ لیں گے۔ وہ وقت ختم ہو چکا کہ اتنا، اور ان کا یہ ایک نظریہ رہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ آج کی کہانی دوبارہ سے 4 سال پہلے سے شروع نہیں ہوتی کہ 2018 میں RTS کو بٹھا کر مجھے مسلط کیا گیا تھا، وہاں سے شروع نہیں کرتے، وہاں سے شروع نہیں کرتے کہ 4 سال اس ملک کے مقدر میں مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، ملک کے اندر جو غریب تھا اس کا پیٹ کاٹا گیا، غریب کو غریب تر کیا گیا، دوست ممالک کو، فورن پالیسی کو، سیکیورٹی اور سیفٹی کی پالیسی کو تباہ کیا گیا، مافیاز کا راج تھا، کرپشن اور لوٹ مار کی ڈکیتیاں تھیں، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کر کے ڈاکے ڈالے گئے۔ اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اس کہانی میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 7 مارچ سے۔ بڑی عجیب کہانی ہے کہ وہ اس سے پہلے نہیں شروع ہوتی، 7 مارچ سے شروع ہوتی ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بند کمرے میں بیٹھ کر تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر کی عمران خان صاحب نے کہ نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں، میرے اقتدار کو بچا لیں، میری کرسی کو بچا لیں۔ اس سے پہلے کوئی کہانی نہیں ہے۔ اس سے پہلے نہ سائفر کی کہانی، نہ امریکی سازش کی کہانی، نہ بیرون ملک سازش کی کہانی، کسی قسم کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 7 مارچ سے، جس وقت سائفر کی پہلی دفعہ ان کو اطلاع ملی ان کے مطابق، تو پھر 8 مارچ کو عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ بیرونی ملک سازش ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں الیکشن کال کیا؟ کیوں نہیں اسمبلی تحلیل کی؟ کیوں نہیں حکومت ختم کی کہ تمہارے خلاف بیرون ملک سازش ہو رہی تھی؟ کیونکہ آپ بار 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 افواج پاکستان کو، ان کے سربراہان کو، ان کے افسران کو ترلے منتیں کر رہے تھے کہ میری کرسی بچاؤ،
میرا اقتدار بچاؤ، میں نے اس کرسی سے نہیں ہٹنا، میں نے اس پہ چمٹے رہنا ہے تاکہ اور اس کی خاطر میں ملکی مفاد کا سودا کر سکتا ہوں، میں فورن پالیسی کو تباہ کر سکتا ہوں، میں دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میری کرسی بچا لو۔ اور جب وہاں سے نہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی سیاست میں ادارے کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، تو وہ ادارہ، وہ شخص جو یہ کہتے تھے کہ ان سے بہترین چیف آف آرمی سٹاف ملک کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا، وہی شخص میر صادق اور میر جعفر ہو گیا، وہی شخص XYZ ہو گیا، وہی شخص یہ کہا گیا کہ تم نیوٹرل نہیں ہو سکتے، تمہیں اسلام اجازت نہیں دیتا نیوٹرلٹی، تم اپنے آئین کی خلاف ورزی کرو، میرے اقتدار بچاؤ، میری کرسی بچاؤ۔ جب وہاں سے نہ ہوئی تو ایک رات جیب سے ایسے کاغذ لہرایا گیا کہ بیرون ملک سازش ہو گئی ہے ایک ایٹمی قوت کے خلاف جس کا نام پاکستان ہے۔ وہ سائفر آ گیا ہے رجیم چینج کا، بیرونی ملک سازش کا، امریکہ کی سازش کا، وہ سائفر آ گیا ہے اور ملک کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ سازش کہاں تھی؟ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جو آپ کی ملاقات تھی، اس سے پہلے یہ بیرونی ملک سازش کہاں تھی؟ اور اس کے بعد آڈیو لیکس آ جاتی ہے۔ تو سائفر، امریکی سازش اور بیرونی ملک سازش اور رجیم چینج کا بیانیہ ٹھوس۔ آڈیو لیکس آتی ہے اور آڈیو لیکس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہانی میں اب آپ کو سنا رہی ہوں، عمران خان صاحب سنیں۔ اس میں آپ آڈیو لیکس میں کہہ رہے ہیں کہ کھیل کھیلنا ہے، اس سائفر کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے، چال چلنی ہے، اس کے منٹس کو بدلنا ہے اپنے مفاد کی خاطر۔ یہ ہے آپ کے سائفر کی کہانی جو آپ کی زبانی پاکستان کی عوام نے سنی۔ اس کے بعد کہتے ہو کہ اس کے فوراً بعد ضمیروں کے سودے ہونے لگے، تو جو ضمیروں کے سودے تم کرتے رہے ہو سینٹ کے الیکشن میں، خیبر پختونخوا کے الیکشن میں، بلوچستان کے الیکشن میں، اور اس آڈیو لیکس میں جس میں تم کہتے ہو میں نے 2 خرید لیے، 2 کا انتظام تم کرو، اس میں تم کہتے ہو غلط ہے کہ صحیح ہے اس کی پرواہ نہ کرو، بندے خریدو۔ اگر سیاست میں کسی نے سوداگری کی ہے تو وہ عمران خان تم نے کی ہے، تم نے ضمیر خریدے ہیں اور تم دوسروں پر الزام لگاتے ہو۔ اور آج کہتے ہو ایک ذی شعور شخص، سنے میری بات، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے معلوم تھا کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہونا ہے، مجھے مارنے کی سازش بند کمروں میں پہلے کہتے ہیں 4 بندوں نے بنائی، پھر کہتے ہیں یہ وہ 4 بندے نہیں ہیں جن کا میں نام لینے لگا ہوں، وہ ایک الگ 3 بندے ہیں۔ 3 منٹ پہلے کہتے ہیں 4 بندے ہیں بند کمرے میں بنائی، پھر کہتے ہیں یہ وہ 4 بندے نہیں ہیں جن کا میں نام لینے لگا ہوں، یہ 3 بندے الگ ہیں جن کا میں نام لینے لگا ہوں، اور انہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا، سازش کی اور مجھے مارنے کی سازش ہوئی۔ یہ عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا۔ اگر آپ کو پتا تھا اس سازش کا، جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا تھا، آپ کو پتا تھا اس قاتلانہ حملے کا، تو آپ نے کیوں ان لوگوں، معصوم لوگوں کی جانیں اور لہو بہایا؟ کیوں آپ نے نہیں بتایا پنجاب حکومت کو؟ کیوں آپ ایکسپوزڈ رہے اور آپ نے لانگ مارچ کو جاری رکھا جب آپ کو پتا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہونا ہے؟ آج وہ معظم کا جو خون ہے، جو بچے اس کے 3 یتیم ہوئے ہیں، اس کا خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے؟ تو یہ جو 14 لوگ زخمی ہیں، عمران خان صاحب کا تو 4 گولیوں کا آپریشن ہو گیا، ہوش میں بھی آ گئے، وہ 14 لوگ کسی ہسپتال بھی گئے ہیں، ان کے پاس علاج کا بھی پیسہ ہے، وزیر اعظم نے تو ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان کر دیا، لیکن کیا وہ شوکت خانم کے 14 زخمی لوگ شوکت خانم کے ہسپتال میں آپ کے ساتھ داخل ہیں؟ کیا ان لوگوں کا کوئی پرسان حال ہے؟ کیا کسی نے یہ پتا کیا کہ جس واقعے کا عمران خان کو پتا تھا، جس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ آج کسی ہسپتال میں داخل ہیں؟ کیا ان کا علاج ہو رہا ہے؟ آپ نے ان کا ذکر تک نہیں کیا۔
جس شخص کے 3 بچے یتیم ہو گئے کیونکہ آپ کو اس واقعے کا پتہ تھا، آپ نے یہ لانگ مارچ کال آف نہیں کیا، آپ نے پنجاب حکومت کو اطلاع نہیں دی، اور کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو کہ 3 لوگوں نے جنہوں نے مجھ پہ مارنے کی سازش کی اور مجھے قتل کا مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا، اس کا نام شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ایک ادارے کے شخص کا نام لیتے ہو، جنرل فیصل کا۔ اب 1 منٹ کے لیے آپ سوچیں، عمران خان کہہ رہا ہے کہ ان 3 لوگوں نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا، کوئی تحقیق نہیں کہہ رہی، کوئی ثبوت نہیں کہہ رہا، کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا رہا، ان کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف قتل کا، کرپشن کا بیانیہ دفن، ٹھس۔ رانا ثناء اللہ کہتا ہے قاتل ہے، تو پھر اس کے اوپر ہیروئن کا پرچہ کیوں ڈالا تھا؟ قتل کا پرچہ کیوں نہیں ڈالا تھا؟ اور تم اداروں کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ تم پر قاتلانہ حملہ کیا، کوئی ثبوت دیے بغیر۔ ایک بات سوچیں آپ لوگ، پنجاب حکومت عمران خان کی، پنجاب کا وزیر اعلیٰ عمران خان کا، پنجاب کا وزیر داخلہ عمران خان کا، پنجاب کی پولیس عمران خان کی، پنجاب کی انٹیلیجنس عمران خان کی، پنجاب کے اندر لانگ مارچ اس حدود کے اندر، گجرات کے اندر یہ واقعہ ہوا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلقہ ہے، وہاں سے یہ واقعہ پیش آیا، ایک شخص پنجاب پولیس نے گرفتار کیا، پنجاب پولیس گرفتار کر کے اس کو گجرات کے تھانے میں لے کر جاتی ہے، گجرات کے تھانے میں پنجاب پولیس اس کا بیان ریکارڈ کرا کے میڈیا کو ریلیز کرتی ہے، پنجاب کی پولیس اس کا دوسرا بیان، تیسرا بیان، چوتھا بیان میڈیا کو دیتی ہے، اور قتل کروایا تم پہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نے اور ادارے نے۔ اور اس کے بعد کہتے ہو کہ یہ تحقیق نہیں ہو سکتی، یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی جب تک یہ 3 لوگ استعفیٰ نہ دیں۔ کیوں دیں استعفیٰ؟ یہ 3 لوگوں کا اس انویسٹیگیشن سے تعلق کیا ہے؟ حکومت تمہاری پنجاب میں، وسائل تمہارے پاس ہے پنجاب میں، تم سکاٹ لینڈ یارڈ بلاؤ، تم JIT بناؤ، تم جوڈیشل کمیشن بناؤ، تم خود اس تحقیق کا سربراہ بن جاؤ، اس سے شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ادارے کا کیا کام ہے؟ کیا تعلق ہے؟ اگر پنجاب کے وسائل کم ہیں تو خیبر پختونخوا، AJK اور گلگت بلتستان کے وسائل ڈالو اور تم دنیا کی بہترین جگہ سے انویسٹیگیشن کراؤ۔ سب سے پہلے پنجاب کے اندر شہباز شریف کی فورینزک لیب موجود ہے، دنیا کی بہترین لیب، وہاں سے فورینزک کراؤ، اور پھر اس کے بعد 24 گھنٹے گزر جائیں، تم ملک کے وزیر اعظم کے اوپر الزام لگاؤ قتل کے حملے کا، انٹیریئر منسٹر کے اوپر الزام لگاؤ، ادارے کے اوپر الزام لگاؤ، اور 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی تم مقدمے کی FIR نہ کٹاؤ، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا لکھواؤ گے FIR کے اندر؟ ابھی تھانے کے اوپر دھاوا بولا ہے گجرات کے اندر کہ میری مرضی کے مطابق FIR لکھی جائے۔ سیدھا گئے ہیں شوکت خانم 3 گھنٹے کا سفر کر کے، 3 گھنٹے کا سفر کر کے شوکت خانم گئے اپنے ہسپتال میں، جس کو آج اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ شوکت خانم کے بورڈ کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور وہاں بیٹھ کر نہ میڈیکل لیگو کچھ نہیں کروا رہے، پولیس کو ایکسس نہیں دے رہے، سرکاری ڈاکٹرز کو ایکسس نہیں دے رہے۔ اس کا پورا ضابطہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ دیکھیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے ان کے مطابق وہ انویسٹیگیشن میں انٹرسٹڈ ہے، وہ مقدمے میں انٹرسٹڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کرائی جائیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نو، الزام لگایا جائے صرف۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی تحقیقات نہیں، FIR بھی نہیں کٹے گی، میری مرضی میری خواہش کے مطابق FIR کٹے گی، قانون کے مطابق FIR نہیں کٹے گی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سرکاری ہسپتال سے نہیں کراؤں گا، میں پنجاب حکومت کے کسی ہسپتال سے میں میڈیکل لیگو نہیں کراؤں گا، اور میں کسی جگہ پہ پولیس کو ایکسس اور بیان نہیں دوں گا، میں صرف میڈیا کے آگے 2 کیمرے رکھ کے 2 چینلز کے، اور اپنے لوگوں کوئی صحافی نہیں بلاؤں گا، میں صرف الزام لگاؤں گا، تقریر کروں گا، پریس کانفرنس کروں گا، جھوٹی کہانی سناؤں گا۔ اور کہتے ہیں میں جنرل باجوہ کو کہتا تھا کہ ان جھوٹوں کو نہ مسلط کرو، مطلب کہ ان جھوٹوں کے خلاف تو تم کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ 4 سال، 8 سال خیبر پختونخوا میں، 9 سال خیبر پختونخوا میں، 4 سال وفاق کے اندر ایک ثبوت، جن کو آج 1100 ارب کا دوبارہ سے تم الزام لگا رہے ہو، تم ایک ثبوت نہیں دے سکے۔ تم چاہتے تھے کہ وہ فرا گوگی
बुशरा बीबी, तुम्हारे डाके, तुम्हारे जमीनों के सौदे, तुम्हारे हीरों के सौदे, तुम्हारी करप्शन, तुम्हारी फॉरेन फंडिंग, तुम्हारे डाके, उनके ऊपर पर्दा डालें और तुम्हारे इक्तदार को बचाएं। ये तुम चाहते थे। तोशा खाना की बात करते हो, झूठे शख्स। तोशा खाना में कहते हो कि क्या हुआ, सारा रिकॉर्ड वहां मौजूद है। बिल्कुल सारा रिकॉर्ड मौजूद है इमरान खान साहब। और सारा रिकॉर्ड पता क्या कहता है, मैं बताती हूँ। सारा रिकॉर्ड ये कहता है कि एक हीरो का सेट 5 मिलियन US डॉलर्स का इनको मिला, ग्राफ्ट कंपनी के बनाया हुआ, जो सिर्फ एक बना था इस दुनिया में, एक। तोशा खाना, सारे सबूत मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि गुज़श्ता रोज़ हम सब ने इस वाक़े की मज़म्मत की। खून बहाकर सियासत नहीं की जाती। इमरान खान ने इस हालत में भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा। इमरान खान ने शौकत खानम का पैसा सियासत में इस्तेमाल किया।